صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفکون، نہ تم بہاؤ، دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ بھی ہو۔ دوبارہ لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہ تم بہاؤ، دماءکم اپنے خونوں کو، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس پہ گواہ بھی ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ہم نے عرض کیا تھا کہ 10 احکام اللہ نے دیے، یہ 9واں حکم ہے کہ نہ تم خون بہاؤ، اور 10واں ہے کہ نہ تم اپنے نفسوں کو گھروں سے نکالو۔ خون بہانے کے متعلق ہم نے وضاحت کی تھی کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور ہماری شریعت میں بھی اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جس چیز سے مارا، قیامت تک اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو جلا کے ہلاک کرتا ہے، قیامت تک وہ قبر میں جلتا رہے گا۔ کوئی شخص اپنے سینے میں چھری مار کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، قیامت تک وہ پھر اپنے آپ کو چھری کیوں مارتا رہے گا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی جو قبر ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوتی ہے، یہیں سے ہی آخرت کی ابتدا و شروعات ہوتی ہے۔ جو یہاں سے بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا، جو یہاں پہ ناکام ہو گیا آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، یا اخوان لمثل ھذا فاعدوا، اور میرے بھائیوں اس گھر کی تیاری کر کے آنا، اس گھر میں خالی ہاتھ مت آنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں سے آخرت کی شروعات ہوگی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو، اپنے مومن بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ یہ یہودیوں سے یہ حد لیا گیا تھا، اور ہماری شریعت کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ مومن کا خون بڑا قیمتی ہے، کوئی شخص کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اپنے نفسوں کو نہیں نکالو گے۔ اس کے بھی 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بذات خود گھروں سے نہیں نکالو گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے۔ یہ ہم نے اشارہ تو کیا ہے، یقیناً سمجھ نہیں آئی ہوئے گی، ہم اس کی مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اپنے آپ کو گھروں سے بھلا بھی نکالتا ہے؟ جی ہاں، یہ پہلے بھی تھا، آج بھی کچھ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں۔ گھر میں دیکھا، ظاہری بات ہے گھر میں کتنوں کے حقوق دینے پڑتے ہیں، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہوا کبھی کسی شہر میں جا رہا ہے، کبھی کسی شہر میں موجہ کر رہا ہے۔ کئی لڑکوں کو ایسا دیکھا
تو پہلے بھی لوگ جو تھے نا وہ اس طرح کا کام کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اپنوں سے الگ کر کے جنگلوں کی طرف نکل جانا. بلکہ مجھے یاد آیا عبداللہ بن جدعان کا قصہ، اگر کسی ساتھی کے علم میں ہو کہ اس کا کیا معاملہ اور کیا ماجرا تھا. عرب میں 2 بندے بڑے مشہور ہوئے ہیں جن کی سخاوت کا چرچا تھا، بڑے سخی تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. ایک کا نام تو بڑا مشہور ہے حاتم طائی، اور دوسرا عبداللہ بن جدعان. عبداللہ بن جدعان کا قصہ کسی نے سن رکھا ہو یا پڑھا ہو کہ وہ بالکل ہی نکارا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا. گھر والے بھی بے عزت کرتے رہتے، جا کچھ کما کے لے، جا کچھ کر کے لا، جا کوئی محنت مزدوری کر. ایک دن وہ تنگ آیا، اس نے سوچا کیوں نہ میں گھر کو چھوڑوں، جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہوں اور اپنے علاقے کو خیر آباد کہتا ہوں، یا کسی ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ کوئی جنگلی درندہ آئے گا وہ مجھے مار دے گا. خودکشی کے ارادے سے نکلا، گھر کو باہر اس نے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا. اور پھر لمبا قصہ ہے کہ اس نے دیکھا ایک غار کے اندر چلا گیا کہ شاید یہاں کوئی سانپ مجھے مل جائے اور وہ مجھے ڈس لے، یہیں سے میری موت واقع ہو جائے گی. اور پھر وہ جب غار کے اندر گیا تو یقیناً اسے سانپ مل گیا. اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو، یہ مجھے تو نہیں کاٹ رہا، کیوں نہ میں خود اس کو جا کے چھیڑوں تو یہ مجھے کاٹے. جب اس نے جا کر سانپ کو پکڑا تو وہ سانپ ایک بہت بڑا خزانہ ثابت ہوا جس کی آنکھیں یاقوت موتی کی تھی. پھر جب اس نے سانپ کو لیا فوراً جیب میں ڈالا، یہ تو بڑی موج ہو گئی ہے کیونکہ نکلی سانپ یہ اپنا زیور کا سانپ وہ تیار کرتا تھا. آگے گیا، اس نے دیکھا تو قبریں ہیں، قبروں کے پاس بے شمار سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہیں. انہوں نے کہا لے کاٹ دے گی. گھر والے کہتے تھے کہ تو کچھ کسی کام کا نہیں ہے، میری تو لاٹری نکل گئی، قسمت جاگ گئی. اس نے اتنا خزانہ، اور وہ خزانہ کہاں سے آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی لوگ ہجرت کرتے تھے نا، اپنا علاقہ چھوڑتے تھے اسی امید سے کہ ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں گے، لوگ کسی نہ کسی کونے میں وہ اپنا خزانہ لگا دیتے تھے. ہمارے بھی ادھر سننے میں بڑے واقعات آئے کہ یہ جو مہاجر بنے یہاں سے، انہوں نے زمینیں کھودی، اس کے دیگ، لوہے کی دیگوں کے اندر اپنے وہ زیورات چھپا کے چلے گئے کہ کل کو جب حالات درست ہوں گے واپس آئیں گے تو نکال لیں گے. تو وہ جو خزانہ تھا نا، وہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ کچھ قبیلوں کو شکست کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا اور انہوں نے اس خاص مقام پہ اپنا وہ خزانہ جمع کر رکھا تھا کہ جب کل کو ہم واپس آئیں گے تو ہم لے لیں گے. وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا. اب اس نے بڑی سخاوت کی تو ایک پیالہ بنوایا، اس میں اعلان کر دیا کہ جو بھی آئے، غریب، یتیم، مسکین، مسافر، اس کو کھلا کھانا دیا جائے. بہت بڑا پیالہ نما اس نے وہ تیار کروایا تھا اور اپنے جو تھے وہ مینیجر وغیرہ ان کو حکم دے رکھا تھا کہ کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت یہاں پہ وافر مقدار میں کھانا موجود رہنا چاہیے. جو بھی آتا تھا کھاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بکریاں چراتے تھے نا تو عبداللہ بن جدعان کے اس پیالے کے نیچے بعض اوقات سایہ حاصل کیا کرتے تھے. وہ اتنا بڑا پیالہ اس نے وہ جو تھا تعمیر کروایا تھا. برکف یہ بھی گھر سے نکلا تھا اپنے علاقے کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف ہی. تو یوں لوگ نکل جایا کرتے تھے، بعض اچھے مقصد کے لیے، بعض برے مقصد کے لیے. دونوں مفہوم اسی لفظ کے اندر موجود ہیں کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم نے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. توجہ رکھنی ہے. میں اشارے بھی کرتا جاؤں گا کہ ہمیں بھی یہی حکم تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا، انہوں نے کیا کیا ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تم نے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. لوگ نکال کر چلے جاتے تھے. مقصد کیا تھا کہ یہاں کی ٹینشنوں سے دور ہوں، دنیا کو ترک کریں اور جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. تو ان ٹینشنوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور عبادت کا ایک موقع بھی مل جائے گا. نیت کتنی اچھی ہے، لیکن ہم آگے بھی عرض کر چکے ہیں صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ساتھ وہ کام شریعت سے ثابت بھی ہونا چاہیے. اگرچہ کتنی اچھی نیت سے بھی کام کیا جائے، جو شریعت میں نہیں ہے وہ کام کا قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا. اور اگر کتنا ہی اچھا کام کیا جائے جو شریعت میں موجود ہے لیکن نیت نہیں ہے تو بھی اجر نہیں ملے گا. نیت
اور شریعت پہلے نیت، نہیں سمجھے لفظ دہرا لے بڑا قیمتی ہے، پہلے نیت پھر شریعت، پہلے نیت یہ یاد کر لیں لفظ، یہ بڑے کیا کہتے ہیں گولڈن ورڈ، ہاں یہ سونے کے الفاظ ہیں، سنہری حروف ہے، کیا سب سے پہلے نیت پھر شریعت، اللہ اکبر، تو نیت کرنی ہے، دوسرا وہ کام شریعت سے ثابت ہو۔ اب یہ کام شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے، ماں باپ ان کی ذمہ داریاں، بیوی بچے ان کی ذمہ داریاں، وہ بچارے رو رہے ہیں، بھوکے ہیں، ہم نکل جائیں کدھر جا رہے ہیں، اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں۔ اگر پھر سن لیں، شاید کوئی ساتھیوں کو ہماری بات اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ تو ہم نے کہنا ہی کہنا ہے نا، جو شریعت کہتی ہے وہ تو ہم نے کہنا ہی کہنا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں آزاد نہیں بنایا گیا، یہ جو تمہارا جسم ہے نا، تم اس کے مالک نہیں، کیا ہو؟ تم اس کے امین ہو، اس کے امین ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے، صحیح طرح سمجھ لیے، میں آپ میں سے کسی بندے کو 50,000 دیتا ہوں، یہ میری امانت رکھ لیں، کیا کر لیں؟ میری امانت رکھ لیں، امانت میں نے اسے دے دی۔ اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، 50,000 اس کا کبھی وہ کپڑا ڈال لیتا ہے، کبھی اس کے جوتے ڈال لیتا ہے، کبھی کوئی کام مجھے مار رہا ہے میرے پیسوں پہ، یہ کیا ہے؟ بولتے نہیں بھائی، بولے نہیں صاحب، خیانت، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں خود بھئی یہ میں نے آپ کو 50,000 دیا امانت، آپ اس سے کاروبار کر لیں، آپ اس سے فلاں کر لیں، تب یہ کیا ہے؟ یہ امانت داری ہے، ٹھیک ہے جی؟ امانت داری یہی ہے کہ جو چیز آپ کو بطور امانت دے دی جائے، جب تک جس کی امانت ہے وہ اجازت نہ دے آپ اس کو اپنے کام میں لا سکتے نہیں۔ ہم نے عرض کیا ہے یہ جو جسم ملا ہے یہ ہاتھ پاؤں، یہ آپ کے نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس یہ امانت ہے، تو امانت کو ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو بھی تب چلائیں گے جب شریعت کہے گی، ہم اپنی آنکھوں کو بھی وہاں پہ کھولیں گے جب شریعت نے کہا یہ موقع ہے، آنکھیں نیچی کر لو، کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ بولے نہیں بھائی، شریعت نے کہا ہے اس موقع پہ سر جھکا لو، آنکھیں للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ شریعت نے کہا ہے کانوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ شریعت نے کہا ہے کہ ان قدموں کے ساتھ تم غیر شرعی معاملات کی طرف مت جائیں گے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر امین بننا چاہتے ہیں، اگر امین ساڈے بھی ماشاءاللہ امین صاحب ہے، اگر امین حقیقی معنوں میں سب بنے جی امین صاحب، اگر امین بننا چاہتے ہیں تو یہ سارے جسم کا استعمال ویسے ہی کریں جیسے جس کی امانت ہے اس کا حکم ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم نے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا اپنے آپ کو۔ وہ کہتا ہے نہیں نکالنا تو نہیں نکالنا، وہ کہتا ہے نہیں نکالنا تو نہیں نکالنا۔ ابھی بات مکمل ہوگی پھر مجھے امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اب شریعت کہتی ہے ہر بندے کا تم پہ حق ہے، ان لجسدک علیک حق، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، بے شک تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پہ حق ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے آتی کل ذی حق حقا، ہر ذی حق کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کرتا رہے۔ اب بندہ کہنے جی میں بس اللہ کا حق ادا کروں گا، بیوی کے حقوق ضروری نہیں، بچوں کے حقوق، گھر بار کے حقوق ضروری نہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جائے اللہ کرنے کے لیے، تو شریعت اس چیز کی اجازت قطعا نہیں دیتی۔ ماں رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، گھر میں کچھ نہیں، کہتا جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، میں تو جا رہا ہوں، نہیں، یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم نے اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ اللہ اکبر۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قصہ ہے سنن دارمی کے اندر۔
غالباً یہ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ یہاں کتنے معاملات ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، یہ وہ کئی معاملات اور نافرمانی اور گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، کیوں نہ میں یہ علاقہ چھوڑوں اور بالکل جنگلوں کی طرف نکل جاؤں اور اللہ اللہ کرتا رہوں۔ یہ ارادہ کیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، فرمایا عثمان ادھر آؤ۔ جی اللہ کے نبی، کیا ارادہ کیا؟ یہ ارادہ کیا۔ اب ارادہ کتنا اچھا تھا، فتنوں سے بچ کے کہاں پہ جاؤں؟ جنگلات کی طرف، اور کیا کروں؟ عبادت کروں، نمازیں پڑھوں، اللہ کو یاد کروں، دنیا کو ترک کر دوں، دنیا کو چھوڑ دوں، دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان رہبانیت، رہبانی ہونے لگا ہے، یہ رہبانیت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اترغب عن سنتی، اے عثمان مجھے یہ بتاؤ، میرے ہوتے ہوئے کیا تم میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرو گے؟ میری سنت سے تم منہ موڑو گے؟ او اخالف عن سنتی، کیا تم میری سنت کی مخالفت کرے گا؟ اور کیا تم میری سنت کو رد کرے گا کہ اپنے سارے حقوق چھوڑ کے، بیوی کے، بچے کے، ہمسایوں کے، اعزاء کے، اقرباء کے، رشتہ داروں کے، سب کے حقوق چھوڑ کے، اور تم صرف جنگلوں کی طرف اس لیے جانا چاہتے ہو بس اللہ کے حقوق ادا کرو؟ یہ ایسی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ ضرور اللہ اللہ کریں، ادھر بیٹھ کے بھی اللہ اللہ ہو جائے گا، یہاں بیٹھ کے بھی ذکر و اذکار کی محفل لگ سکتی ہے، یہاں بیٹھ کے بھی وہ کام تو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم نے اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ یہ ایک معنی ہم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ یہ کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے کہ تمہارے جو ساتھی کسی علاقے میں قابض ہیں، کسی علاقے میں رہ رہے ہیں، تو تم ان کو ہی پینٹی لگانا شروع کر دو، ان کو ہی قتل کرنا، نکل جاؤ، انہی کو نکال دو، انہی کو جلا وطن کر دو۔ تم بھی مومن ہو، وہ بھی مومن ہے، اور ان سے تم جنگ کر کے انہی کو انہی کے علاقے سے نکال دو۔ در حقیقت یہ تم اپنے آپ کو اپنے علاقے سے نکال رہے ہو۔ تو اپنے بھائیوں کے علاقوں پہ قبضے تو مت کرو۔ کیوں جی؟ اپنے بھائیوں کے علاقوں پہ قبضے تو مت کرو، اپنے بھائیوں کی مسجدوں پہ تو قبضے مت کرو۔ یہ جملہ ٹھیک ہے نا؟ اپنے بھائیوں کی مسجدوں پہ تو قبضے مت کرو یار، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو تو مت تنگ کرو، پریشان کرو۔ بہرحال معنی یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے علاقوں پہ تم قبضے کرتے ہو، در حقیقت تم اپنے علاقوں، تم اپنے آپ کو جلا وطن کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کو نکال رہے ہو۔ مانا کیا کہ تم اپنے آپ کو وہاں سے نکال رہے ہو۔ تو فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم نے یہ حرکت بھی نہیں کرنی۔ دیکھا وہ فلاں بندہ کمزور ہے، ادھر رہ رہا ہے، اس کے بعد جگہ ہے، گھر بار ہے، 4 بندے ملے، اس کو زور لگایا، اس کو وہاں سے بھگا دیا، ڈرا کے جیسے کیسے بھی نکال دیا۔ فرمایا کہ در حقیقت تم نے اسے نہیں نکالا، تم نے اپنے آپ کو نکال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم نے اپنے آپ کو بھی اپنے گھروں سے اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے گھروں سے نکالو۔ اچھا، یہ 10 باتیں ہو گئی، یہ وعدہ ہو گیا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے بولتے نہیں بھائی، تم نے اقرار کر لیا۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی موجود تھے نا، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کو۔ کون سے یہودی؟ یہ بھی بتائے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود تھے ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، حالانکہ انہوں نے تو اقرار کیے نہیں تھا۔ یہ تو تب کی بات ہو رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ 10 احکامات جو ہیں وہ اس قوم تک پہنچائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے 10 باتوں کا عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہ یہ 10 باتیں ہیں۔ تو تب تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ تم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا۔ در حقیقت جو بڑے کرتے آ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں تو آپ سارا پھر اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہودی اقرار ان کے بڑوں نے کیا تھا، یہ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن کیونکہ یہ یہودیت پر ہے، یہ ان کے بھی کیے ہوئے وعدے کے پابند ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہمارا دادا کوئی وعدہ کر لے نا،
ہمیں اس کی پاسداری، ہم اس کے پابند ہوں گے اس کو پورا کرنے کے. ہمارا کو پڑتا تھا لکڑتا تھا اوپر کوئی بھی کسی بات پہ وہ وعدہ کر لے، نیچے جو بھی ہیں وہ پابند ہوں گے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ انہی سے وعدہ ہوا ہے، پورے آگے تک یہ وعدہ ہوا ہے. تو فرمایا کہ تم اقررتم، تم نے اقرار کیا، تم مطلب تمہارے آباء و اجداد نے اقرار کیا، تم اس کے ذمہ دار ہو. وانتم تشہدون، اور تم گواہی بھی دیتے ہو. تم نے یہ انکار بھی نہیں کبھی کیا کہ ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ تم مانتے بھی ہو. تو یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا ان 10 باتوں پہ، پختہ وعدہ کہ ہم ان 10 باتوں کو مانیں گے. آگے پھر انہوں نے 10 باتیں مانی تھی یا نہیں مانی تھی، کیا معاملات ہوا، اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.